بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ سب کچھ کس نے کہا آپ پڑھیں اس وقت؟ آپ نے اتنا لمبا سب کچھ پڑھ لیا کس کے حکم سے یا کیوں پڑھا آپ نے؟ کیا سوچ کے پڑھا؟ واقعی یہ نیت تھی یہ عادتاً پڑھا؟ جی میں نے تو آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا. کوئی اور بتائے کہ کیوں پڑھا؟ میرے خیال میں آپ لوگوں نے عادتاً پڑھا کیونکہ کلاس میں جب رب اشرح لی شروع ہوتی ہے سب شروع ہو جاتا ہے. تو اب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عادت ہوتی ہے تو بس وہ جب بھی وہ چیز سامنے آئی تو انسان سوچے سمجھے بغیر کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ چیز فرض نہیں ہے. آپ روزانہ کلاس میں پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فرض نہیں ہے کہ آپ کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے منہ سے لفظ لے کے آگے پڑھنا شروع کر دیں. یعنی اس وقت میں آپ سے بات چیت کرنے آئی ہوں کچھ آپ کو سکھانے آئی ہوں کچھ سیکھنے آئی ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سننا چاہیے ان بائس ہو کے اور سارے پردے ہٹا کے اور غور و فکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا وقت کسی طرح ضائع نہ ہو جائے کہ میں کہوں کچھ اور آپ اپنے روٹین میں کچھ اور کرنے لگ جائیں. کسی بھی چیز کو فرض کے درجے میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تو اس میں تو بسم اللہ بھی پھر کافی ہو جاتی ہے بعض اوقات ہے نا. اور ہمارا یہ وقت بہت ہی مختصر سا محدود سا وقت ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. پھر آپ بولنے لگے کیونکہ سننے کی عادت نہیں ہے صرف بولنے کی عادت ہے. اس وقت ہم نے بولنا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اور جب آپ دعا مانگتے بھی ہیں نا تو وہ صرف آواز نہیں ہوتی بلکہ بہت اس میں خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے اور ایک دعا کی کیفیت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے دوائے شافی پڑھی ہے؟ اکا دکا. کس نے لکھی ہے دوائے شافی؟ آپ بتائیں کس نے لکھی؟ ابن القیم الجوزیہ یا الجوزی؟
کون کہتا ہے جوزیہ؟ جوزیہ ہی ہے، وہ عبد الرحمن ابن الجوزی ہے جو منہاج القاصدین کا، یہ ابن قیم الجوزیہ ہے، اور یہ 8ویں صدی ہجری میں آئے. اب سے کتنا پہلے تقریباً، کتنا پہلے آئے تقریباً اب سے؟ اب کون سی صدی جا رہی ہے؟ 21ویں. ہجری کون سی؟ 1400 یا 1500؟ 1500. مجھے 15 کی آواز آئی. آپ لوگ کئی بار تاریخ نہیں لکھتے یا بورڈ پر نہیں لکھتے؟ اگر روزانہ کی ہجری کی تاریخ لکھ دیں تو یہ بھی یاد رہے گا کہ ایام 20 کے روزے کب ہیں، اور مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے اور کون سا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اخبار میں تو لکھا ہی ہوتا ہے. تو اگر یاد نہ ہو، کیونکہ ہم استعمال نہیں کرتے تو یاد بھی نہیں ہوتی. یاد نہ ہو تو آپ عربی میں لکھ کے، یعنی اس کی تاریخ دیکھ کے اخبار سے سامنے بورڈ پہ باہر لگا دیں یا یہاں لگا دیں کارنر پہ، تاکہ روز آپ کو پتا ہو، ایٹ لیسٹ اتنا تو پتا ہو کہ ہم اسلامی کیلنڈر کے کس حصے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 751 ہجری میں فوت ہوئے تھے. اب سے تقریباً کتنے سال پہلے؟ اب اگر 1435 ہے تو تقریباً، اور وہ 751 ہجری میں فوت ہوئے، تو کتنے 100 سال ہو گئے. اتنا حساب تو سب کو ہی آتا ہے، یہ نہیں آتا. 634 84. کوئی اور کچھ کہتا؟ 684 تقریباً آلموسٹ 700 سال پہلے ہوگا. ٹھیک ہے، 700 سال پہلے. اور اگر سمجھیں یہ 1400 سمتنگ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 700 سال بعد یہ آئے، اور پھر اس کے 700 سال بعد ہم آئے. لیکن انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ آج بھی اسی طرح ویلڈ ہیں، اسی طرح جیتی جاگتی ہیں جیسے یہ 700 سال پہلے ہوگی. اور جب میں ان کی کتابیں پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر حقیقت کے قریب ہیں، اور کتنا انہوں نے آبزرویشن کی اور کتنا غور و فکر کیا اور کتنی محنت کے ساتھ یہ سب کچھ لکھا. تو مجھے دیکھ کر شاید آپ لوگ ابھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں نے دوا شافی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن جو لوگ بھی قرآن مجید پڑھ چکے ہیں میں چاہوں گی کہ وہ ضرور دوا شافی ایک دفعہ پڑھ لیں، سن لیں. جن لوگوں نے پڑھی ہے دوا شافی وہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے لکھی تھی اور اس کی کیا خاص بات ہے، دوا شافی کی کیا خاص بات ہے اور وہ کیوں پڑھنی چاہیے. کوئی بتائے گا آپ نے؟ دل کی بیماریوں کا علاج بتایا گیا، یعنی دوا ہے شافی، شفا دینے والی، ایسی دوا جو شفا دے. کس کو؟ دل کو، دل کی بیماریوں کو. ٹھیک ہے، لکھی انہوں نے کب تھی؟ ہاں، کیوں لکھی ہے؟ جی ہاں، کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ مرض عشق کا علاج کیا ہے، کیونکہ وہ مرض ہے، بیماری ہے، ڈیزیز آف دا ہارٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ نے تفسیر میں کیا پڑھا تھا؟ دنیا کی محبت. تو دنیا کیا ہوتی؟ دنیا میں جو چیزیں، مال ہے، اولاد ہے، انسان ہے، اور چیزیں، تو ان چیزوں کی محبت میں اتنا بڑھ جانا کہ وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی. اور جب وہ بیماری انسان پہ حاوی ہوتی ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے. اور دلوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان جس حال میں دل کے جس سٹیٹ پر اس کی موت آئے گی اسی حالت کو سیل کر دیا جائے گا. یا تو قلب مطمئنہ ہوگا، یا قلب مریض ہوگا، یا قلب قاسی ہوگا. قرآن مجید میں کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں نا دلوں کی. قبر میں بھی اس کا وہی حال ہوگا. اگر دنیا میں وہ تڑپ رہا ہے کسی چیز کے لیے تو وہاں بھی تڑپتا رہے گا، اور قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اٹھے گا تو وہ حالت نہیں تبدیل ہوگی. اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کا علاج کریں. تو دوا شافی کے بعد یہ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے طب القلوب، کیور آف دا ہارٹ. یہ بھی ابن القیم الجوزیہ نے لکھی. ٹھیک ہے،
تو وہ ایسے ہی بیماریوں کا پھر علاج بتاتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے انسان کو، کہ انسان ان سارے امراض سے نکلے اور اس کا دل، اس کا قلب مطمئن ہو. قلب مطمئن کہ جب اس پر موت آئے تو فرشتہ کیسے پکارے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ جنت اسی کے لیے ہے نا جو اطمینان کی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا. تو ہر دم ہمیں اپنے دلوں کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر اطمینان موجود ہے، ہم قلب مطمئن ہیں کہیں پر بھی، یا ہمیں کوئی بےچینی لگی رہتی، یا کوئی پریشانی کھائی جاتی، یا کوئی غم ہے، یا کوئی خوف ہے، یا کوئی ٹینشن ہے، یا کوئی ڈپریشن ہے. اگر کچھ بھی ہے اس میں سے تو اس سے باہر نکلنا چاہیے. تو ایک تو آپ کو دوا شاپ بھی بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ. تو اگر آپ لوگوں نے پڑھی نہیں تو آپ یہ بھی روٹین بنا سکتے ہیں کہ اپنے 2-3-4 ساتھیوں کو ساتھ ملا کے روز بیٹھ سکتے ہو تو تھوڑا سا روز بیٹھ جائیں. اگر روز بیٹھنا مشکل ہو تو ہفتے میں 1 دن 2 دن بیٹھ جائیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سن لیں، کیونکہ اس کو کافی محنت سے پڑھایا گیا، ایکسپلین کیا گیا. تو انشاءاللہ وہ بہت فائدہ دے گی آپ کو. اور ابن القیم الجوزیہ نے یہ کتاب جو ہے یہ قرآن مجید کے طویل مطالعے کے بعد لکھی ہے. ہم لوگ تو 1 سال پڑھتے ہیں، 2 دفعہ پڑھتے ہیں قرآن سمجھ کے یا تفسیر سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گیا. ہمارے سارے ٹیسٹ پاس ہیں، ہم نے ٹیسٹ پاس کر لیے. ہمیں تو قرآن فہمی کا یہ کرائیٹیریا نا کہ ٹیسٹ پاس کیے کہ نہیں. تو انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے، انہوں نے پڑھا اور سمجھا اور پھر پڑھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو گہرا غور و فکر کیا اس سے سب کچھ اخذ کر کے یہ کتابیں لکھی. ہم لوگ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور بہت کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن اپنا علم نہیں بڑھاتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرنا، میرا علم زیادہ کر دے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور بڑھا دے، انکریز کر دے، تو پھر ہم سب کے لیے کیا ضروری کہ جو حاصل کر رہے ہیں بس اتنا ہی کافی، اور انتظار میں ہو کہ کورس کب ختم ہو اور کام ختم ہو جائے. یہ تو ہمارے فائدے میں نہیں ہے نا. تو ہمیں ساری زندگی مرتے دم تک یہ حرص رکھنی ہے کہ ہم ہر روز اپنے علم میں اضافہ کریں، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، پلان بنانا ہوگا. ہیپیزڈلی نہیں اضافہ ہو جاتا، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی. اب جیسے آپ لوگ یہاں پر روز آتے ہیں، جیسے کورس شروع ہوا تو آپ نے ایک پلاننگ کی نا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، تو ہر روز آپ نئی باتیں سیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ نے یہ پلاننگ نہیں کی ہوتی تو کیا پھر بھی اسی طرح سیکھتے؟ نہیں سیکھتے. آپ سوچتے اچھا میں گھر میں ہی پڑھ لوں گی، میں خود روز ریڈنگ کر لوں گی، میں سن لوں گی، لیکن نہیں پابندی ہو پاتی. اسی طرح مزید بھی قرآن مجید کے بعد جیسے حدیث کا علم ہے، حدیث کے علم کے بعد اور قرآن و حدیث سے ماخوذ جو علم ہے ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور ہر روز شعوری کوشش کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے، مزید جانتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. کتاب چونکہ عربی میں ہے، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں. دوا شافی کر تو جنہوں نے ترجمہ کیا اللہ ان کا بھلا کرے کہ سب کے لیے کتاب آسان کر دی. لیکن اس کتاب کو اردو ترجمہ مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہیں ہو، سب کچھ تو نہیں میں جانتی، لیکن جب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا تو کچھ نہ کچھ ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے. میں کچھ چیزیں اس کی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں، آپ اپنے نوٹس بنا لیجئے، کیونکہ خالی سننے سے پھر باتیں بھول جاتی ہیں. اگر نوٹس بنے ہوں گے تو پھر کسی وقت اپنی ڈائری بھول کے آپ کھول بیٹھے تو آپ کو یاد آ جائے گا. اس کتاب کے صفحہ 35 سے یہ شروع ہو رہا ہے پہلا چیپٹر. وہ کہتے ہیں کہ القلوب ثلاثۃ، دل 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی مین کیٹیگریز 3 ہیں. نمبر 1 قلب صحیح، صحت مند دل. نمبر 2 قلب مریض، مریض دل. اور نمبر 3 قلب میت، مردہ دل. انسان صحیح ہوتا ہے، سلامت ہوتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ہلاکت ہوتی، یا پھر کیا ہوتا ہے؟ صحت ہوتی ہے نا. جب انسان بیمار ہوتا ہے یا صحت ہوتی یا ہلاکت ہوتی یا موت ہوتی. تو اکثر لوگ
قلب مریض رکھتے ہیں, ان کو دل بیمار ہوتا ہے, اس کی علامتیں کیا وہ آگے آئیں گی, کیونکہ بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں. مثلا کسی بیمار شخص کو آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ بیمار ہے؟ کہاں سے؟ چہرے سے, اور چال سے, اور اس کے حرکات سکنات سے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام رکھا ہے. ایسا ہاتھ کا کیا کام ہے؟ پکڑنا, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا, پکڑتا نہیں, تو کیا کہیں گے؟ ہاتھ شل ہے, مشلول ہے. عربی میں مشلول کہتے ہیں, شل, شل ہو گیا. شل ہو گیا کیا مطلب؟ کام نہیں کرتا. آنکھ کا کیا کام ہے؟ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کیا کہیں گے آپ؟ آنکھ بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. یعنی نظر کمزور ہو رہی ہے, آپ اینک کے بغیر نہ دیکھ پا رہے ہیں, تو پھر آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس, اینک لگواتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ علاج. اگر علاج نہ کرے تو کیا اور زیادہ کمزور ہوتی جائے گی. اینک لگانے سے ٹھہر جاتی ہے, انسان کا کام بہتر ہو جاتا ہے. آپ بول نہیں پا رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل صحت مند ہوں. آپ کی آواز نہیں نکل رہی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کبھی ہوئی کسی کی آواز بند؟ ٹوٹلی بند. کس کی ہوئی؟ آواز بند. 2-3 لوگوں کی ماشاءاللہ بڑے صحت مند لوگ بیٹھے ہیں. میری تو پتہ زندگی میں کئی بار ہو چکی ہے. بہرحال جب آواز بند ہو جائے اور وہ بہت زور لگا لگا کے انسان بات کرے تو کیا کہتے ہیں؟ گلا خراب ہے نا, کہ گلا اپنا کام نہیں کر رہا. اگر آپ چل نہ پا رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ گھٹنے بیمار ہیں, ہے نا. اگر آپ کو کھانا ہضم ہی نہ ہو رہا, آپ کہہ کیے چلے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ معدہ خراب ہے. تو یہ علامتیں ہیں نا بیماری کی, یا نہیں؟ پھر بعض اوقات خون ٹیسٹ کراتے ہیں, ایکس ریز کراتے ہیں مزید انویسٹیگیشن کے لیے, MRI کراتے ہیں, اور بھی کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان سارے ٹیسٹوں سے؟ اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے. اسی طرح دل کا بھی ایک کام ہے, اور اگر دل اپنا کام نہ کر رہا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ دل کا کیا کام ہے ویسے؟ بائی دا وے, فزیکل باڈی میں خون سپلائی کرتا ہے. اگر آرٹریز بند ہونے لگے تو کیا کہیں گے؟ خیر ہے, کوئی بات نہیں. کیا کریں گے؟ کھلوائیں گے ان کو, علاج کروائیں گے, ورنہ کیا ہوگا؟ میت, ہارٹ اٹیک. کوئی کہنے نہیں مجھے آپریشن سے ڈر لگتا, میں نے نہیں کروانا, مجھے نہیں بائی پاس کرانا, تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, نہ کرو. پھر نتیجہ بھی سب کو پتا ہے. تو ہارٹ کا کام کیا صرف خون سپلائی کرنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دل کے کیا کیا کام ہے؟ پیوریفیکیشن آف بلڈ. اور دل صرف خون سپلائی کرنے کے لیے ہے یا پیوریفائی کرنے کے لیے کسی اور کام کے لیے بھی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہے لیکن وہ ان سے کچھ سمجھتے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سمجھ کا کام ہی کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے دل؟ خواہشات کا منبع بھی ہے, بالکل. اور تقویٰ کا مرکز ہے. اور خوف, غم, غصہ. جب آپ ڈرے ہوئے ہو تو بچے بھی کیا کرتے ہیں جب ڈر جاتے ہیں؟ تو کبھی آپ کو آپ کے بچے نے یا چھوٹے بہن بھائی نے کسی نے آکا پھر یہاں ہاتھ رکھ کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیوں ہاتھ رکھواتے ہیں؟ خوف کہاں لگ رہا ہوتا ہے؟ غم کہاں ہوتا ہے؟ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ نیت کہاں ہوتی ہے؟ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ دل میں. اور اگر دل ٹھیک ہو تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں, اور اگر دل بیمار ہو تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. مثلاً اگر آپ کا دل خراب ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بہت کچھ کریں گے. آج تو میں نے اتنا کام کیا کیونکہ میرا دل خراب تھا. کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں.
میں بہت بد دل ہو گیا ہوں. بد دل یعنی برا دل، دل برا ہو گیا. دل ہی تو ہے، دل ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں. تو ہماری باڈی میں دل کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک میں اس کے سربراہ کی حیثیت، یا پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے. باقی جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں یہ سارے دل کے خادم ہیں. مثلاً اگر ہمیں کسی پر غصہ آیا ہے تو ہمارا ہاتھ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا ہمارا ہاتھ؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. ہاتھ ایک دم پکڑے گا اس شخص کو، ایک لگائے گا، دو لگائے گا. کوئی ہمارے پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو ہمیں ڈر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً دفاع کریں گے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. آپ کا کوئی دل چاہ رہا کچھ کھانے کو تو آپ کیا کریں گے؟ جو ملے گا کھا جائیں گے. اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو اور آپ کے سامنے بہت مزے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں. ایسا نہیں تو بعض اوقات بھوک نہیں ہوتی، بھوک بھی ہوتی ہے، اسٹمک کہتا ہے کچھ دو، لیکن ہمارا دل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ بچے کو ماں کیا کہتی ہے؟ اچھا یہ کھا لو، نہیں کھانا. کہتی ہے اچھا یہ کھا لو، کہتی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا. پھر وہ کہتا ہے چپس دے دو، چپس کھا لو، جنک فوڈ کھا لو. تو ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے دل کے خادم ہیں. ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ جو دل چاہتا ہے. ہم کیا سنتے ہیں؟ جو ہمارا دل چاہتا ہے. دل نہ چاہ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. دل نہیں چاہ رہا آپ سننے کو، تھک گئے، کام تھک جاتے ہیں. دل کی پوزیشن ہماری باڈی میں کہاں ہے؟ ایک طرح سے سینٹر میں، سینے میں، سر پہ نہیں، پاؤں میں نہیں، سائڈ پہ کہیں نہیں، کڈنیز کی جگہ نہیں، بلکہ سینٹرل پلیس ہے ایک طرح سے اس کا. اور ہماری جو روح ہے اس کا منبع بھی یہی. سب سے پہلے جسم کا کون سا حصہ کام کرنا شروع کرتا ہے؟ اور سب سے آخر میں ڈیتھ کس چیز سے ڈکلیئر کی جاتی ہے؟ دماغ کام نہیں کر رہا، بندے کو مردہ قرار دے دیتے نہیں، لنگز نہیں کام کر رہے. ڈیتھ کب ڈکلیئر کرتے؟ جو ہارٹ بیٹ ختم ہو جاتی، دل کام کرنا بند کر دیتے. پھر بھی اس کو ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں کہ شاید کسی طرح دوبارہ یہ فنکشن کرنے لگے تو انسان زندہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں کرتا تھا، بس بات ختم. الوداع کینیڈا میں ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں اس وقت وہاں موجود تھی. وہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے ساتھ ہی وہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، یا اللہ عالم جو بھی ہوا، بہت ہو گئی. تو فوری طور پر ڈاکٹرز کو بلایا گیا. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ کس طرح ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح دوبارہ منہ میں کیا کچھ لگاتے ہیں اور پھونکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دل کو زندہ کرنے کی. اس کو کوئی یہ نہیں کر رہا تھا کہ اچھا ہاتھوں کو تھوڑا سا مسل لیں اور پاؤں مسل دیں یا کچھ نہیں، ڈائریکٹ دل ہی کو سانس بحال کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن وہ ختم ہو چکا تھا، تو زندہ نہیں کر سکا. تو ہماری زندگی بھی دل سے ہے، جسم کی زندگی بھی دل سے ہے، ایمان کی زندگی بھی دل سے ہے، تقویٰ کی زندگی بھی دل سے ہے. تو اس لیے دل کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. عقل، علم، حلم، شجاعت یعنی بہادری، سخاوت، صبر، برداشت، محبت، ارادہ، رضا، غضب اور ساری باقی اچھی اچھی صفات جو ہیں ان سب کا تعلق دل سے. تو ہمارے ظاہری اعضاء ہوں یا باطنی، یہ سارے کے سارے دل سے جڑے ہوئے ہیں. سب وہی سے اپنی فوڈ لیتے ہیں، چاہے بلڈ کی شکل میں یا پھر اچھے جذبات اور خیالات کی شکل میں. مثلاً آپ کی زبان پر کون سے لفظ آتے ہیں؟ زبان کیا بولتی؟ زبان سے محبت کے پھول کب جھڑتے ہیں؟ جب دل میں محبت ہوتی. آپ کسی ماں کو دیکھیں بچے کے ساتھ کیسی باتیں کر رہی ہوتی. اور زبان پر نفرت اور غیبت اور بری بری باتیں کب آتی؟ جب دل میں نفرت ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھ، کان اور دل سب سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ دل کی دو بڑی ونڈوز ہیں، آنکھ اور کان. ٹھیک ہے، ہمارے دل میں وہی ہوتا ہے جو ہم ان آنکھوں اور کانوں سے اندر لے جاتے ہیں. تو اس لیے ان سے بھی سوال ہوگا اور دل سے تو ہوگا ہی ہوگا.
دل سے پوچھا جائے گا. وحصل ما فی الصدور قرآن مجید میں آتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر دلوں اور نگاہوں کا ساتھ ساتھ ذکر آیا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ہم ان کی نگاہیں اور دل الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کان جو ہیں وہ جو کچھ سنتے ہیں وہ ہمارے دل تک چلا جاتا ہے. غیبت کرنے کے علاوہ سننے کو کیوں منع کیا گیا کہ غیبت مت سنو کسی کی. کوئی کسی کی بری بات کرنے لگے تو اس کے اندر دلچسپی نہ لو, زیادہ توجہ نہ دو. کیوں, کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ جائے گی, بدگمانی آ جائے گی اور وہ آپ کے دل کو بگاڑ دے گی, اور آپ ایک اچھا بلا اچھا نیکی کا کام کرتے کرتے غلط کام کر بیٹھیں گے. آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے گی کہ جو نہیں نکلنی چاہیے. آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے عمل میں, آپ کے فیصلوں پر وہ سب چیز اثر انداز ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. خبردار, جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے, اور اگر وہ نہ ٹھیک ہو, فساد ہو جائے, اس میں بگاڑ ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے. تو گویا ہمارے سارے اچھے کاموں کا انحصار کس پر ہے؟ دل کے اچھا ہونے پر. اور ہمارے کاموں میں بگاڑ آتا ہی اس وقت ہے جب ہمارا دل بگڑتا ہے, جب دل کا فساد ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, القلب ملک, دل بادشاہ ہے, والاعضاء جنودہ, اور سارے اعضاء اس کے لشکری ہیں, آرمی ہے اس کی. ٹھیک ہے. فإن طاب الملک طابت جنودہ, اگر بادشاہ اچھا ہو تو اس کی آرمی بھی اچھی ہوتی. وإن خبث الملک خبثت جنودہ, اگر بادشاہ بگڑا ہوا ہو, خبیث ہو, تو اس کی آرمی بھی خبیث ہو جاتی, وہ بھی بگڑ جاتی. کیونکہ آرمی تو اس کے مطابق ہی کام کرتی ہے جو ان کو اوپر سے حکم ملتا ہے, ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. کیا ہاتھ کے اندر کوئی اپنی مرضی ہے کہ ہلے یا نہ ہلے, کچھ رکھے یا اٹھائے, مارے یا نہ؟ اس کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں. یہ کہاں سے جڑا ہوا؟ دل سے جڑا ہوا. دل جس کو کہے گا مارنے کو, یہ مارے گا. یہ تو خادم ہے نا اس کا. ٹھیک. تو زندگی کے اعتبار سے دل تین طرح کے, القلب الصحیح, القلب السقیم یا القلب المریض, اور القلب المیت. اس قلب المیت میں زندگی نہیں ہے, قلب الصحیح زندہ سلامت دل ہے, اور قلب المریض مریض دل ہے, بیمار دل ہے, جس میں لائف جو ہے وہ مزریبل ہے. بیمار انسان کی لائف مزریبل ہوتی ہے. تو ایسا انسان بھی مزریبل لائف گزار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی آپ نے سے مجھے بتایا کہ قرآن مجید کی روشنی میں کہ دل کی درستگی کیوں ضروری, یعنی ابھی تک کے جو ہم نے باتیں کی نا وہ عقلی اعتبار سے کی, لیکن کوئی ایک آیت ایسی بتائیے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ قیامت کے دن انسان کی نجات ہو نہیں سکتی, انسان دنیا میں صحیح طور پر اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا دل اچھا نہ ہو. قلب سلیم, شابش. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء 88-89, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے, جو سلامت دل لائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سلامت دل نجات کا باعث ہوگا. قلب سلیم کے بغیر نجات ممکن نہیں. مال کام نہیں آئے گا, بیٹے کام نہیں آئیں گے. اچھا, ہماری ساری زندگی کس کے پیچھے گھری جاتی ہے؟ اگر ہم یہ تین لفظ یہاں لکھ دیں, یوم لا ينفع مال, بنون اور قلب سلیم, تین چیزیں لکھ لیجیے, مال, بنون اور قلب سلیم. اور اب آپ جائزہ لیجیے کہ آپ کو ان سب میں سب سے زیادہ فکر کس کی رہتی ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک مال ہے نہیں ہے, کہاں سے پیسے آئیں گے, کہاں جائیں گے, کتنے ہو گئے, کتنے اور بنانے ہیں, اور کتنا انویسٹ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان کے سب سے بڑا ہم اور غم مال ہے. قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال, اس دن کوئی انسان کچھ بھی مال سے خرید نہیں سکے گا. ولا بنون, 10 بیٹے بھی ہوں کسی کے, جیسے ولید بن مغیرہ کے تھے, کام نہیں آئیں گے.
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آیا وہ قلب سلیم اس کو فائدہ دے گا. تو ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہونا ہے کہ اللہ میں تیرے پاس آ گیا سلامت دل لے کر. اب یہ قلب سلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس میں اس کی وضاحت بھی پڑھی کہ جو سلامت ہو، کس چیز سے سلامت؟ سالم دل، سالم کہہ لیجیے، جس کے اندر سلامتی لازمی طور پر پائی جائے، صفت ثابتہ ہو، ثابت اسٹیبلشڈ صفت اس کی کہ وہ سلامت ہو، وہ سلامتی سے خالی نہیں، یعنی وہ اپوزٹ آف مریض ہے. ٹھیک ہے، وہ مریض نہیں، اس میں کوئی بیماری کی سمٹم نہیں، وہ سلیم ہے. سمجھ گئے؟ اس میں کوئی بیماری نہیں، وہ ہر اس چیز سے خالی ہو جو بیماری یا بیماری کا سبب بنتی ہے، ہر اس خواہش سے خالی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، ان خواہشات کو نگیٹ کرنے والا ہو، ہر اس شک اور شبہ سے خالی ہو جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں شیطان دل میں ڈالے. یعنی قرآن پاک کو ایسی کتاب سمجھے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، ہر چیز کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، اور ایسی خواہشات کو دل سے نکال دے کہ یہ درست نہیں، جو کیسی ہوں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی پر مبنی ہے. بس کسی کا دل شراب پینے کو چاہ رہا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے، میں ایک دفعہ ٹرائی تو کروں، دیکھو صحیح اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کا شوق یہ نہیں ہوگا. قلب سلیم کون سا ہے؟ جس میں وہ کہے کہ نہیں، یہ تو خواہش میں رکھ ہی نہیں سکتا، اس وقت تک وہ اس کا علاج کرے گا جب تک وہ خواہش نکل نہ جائے اس سے. یعنی کوئی بھی چیز جو دل کو بیمار کرنے والی ہو، ان سب چیزوں سے دل کو وہ خالی کرے گا. ٹھیک ہے، وہ دل جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کی بات سن کے پگھلنے والا، جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، ساری امیدیں اللہ ہی سے ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ ہی کے آگے جھکنے والا ہو، اور اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی ختم کر دینے والا ہو، اور ہر ممکن طریقے پر اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو. اس میں شرک نہ ہو، اس میں غیر اللہ کی عبادت کا جذبہ نہ ہو، اس کے ہر کام میں نیت اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اللہ کی محبت میں کام کرتا ہو. جیسے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین، یتیم، اسیر، قیدی کو کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ ہی کی خشیت ہو، اللہ ہی سے امیدیں، ہر چیز میں دل اللہ کی طرف پلٹنے والا، اور اس کا عمل بھی اللہ کے لیے خالص ہو. اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے منع کرے تو اللہ کے لیے. وہ حدیث ہے نا، وَإِنْ أَحَبَّ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَإِنْ أَبْغَضَ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَإِنْ أَعْطَى أَعْطَى لِلَّهِ وَإِنْ مَنَعَ مَنَعَ لِلَّهِ. ایسے ہی شخص اپنا ایمان مکمل کرتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ سب کچھ نہ کرے، ان کی طریقے کے مطابق نہ کرے. اس میں ہمارا دل بھی شامل ہو، ہماری زبان بھی شامل ہو، دل سے ارادہ پکا ہو اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، اور ہمارے اعمال جو ہے اس کے مطابق ہو. ان تین چیزوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو، دل، زبان اور عمل. جب ان تین چیزوں میں کنٹراڈکشن آتی ہے تو یہی بیماری ہوتی ہے. چھوٹی بڑی ہر چیز میں حاکم کون ہو؟ اللہ اور اس کا رسول، کوئی اور نہیں. جو وہ کہے وہی کرے، جس سے وہ روکے اس سے رک جائے. اور کوئی بھی کام کرتے وقت اپنے آپ سے 2 سوال کریں. یہ بھی لکھتے ہیں، لما فعلت وکیف فعلت. لما، وائی، کیوں کیا، کس کے لیے کیا، اینڈ وکیف فعلت، کس طرح کیا. کسی بھی عمل کو دیکھنا ہو کہ وہ صالح ہے یا نہیں، اچھا ہے یا نہیں، تو جب بھی وہ کام سامنے آئے تو دل 2 سوال کرے، لما اینڈ کیف.
لما کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ مثلاً آپ آج یہاں آئے، کیوں آئے؟ علم سیکھنے کے لیے. علم سیکھنا کیوں ضروری؟ تاکہ عمل کر سکیں، صحیح عمل کر سکیں. عمل کرنا کیوں ضروری؟ تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جنت میں جا سکے. جنت میں جانا کیوں ضروری ہے؟ جہنم میں چلا جائے کوئی کیا ہوا؟ وہ اصل کامیابی ہے.